ساتھ اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے سلسلے میں اپنی زندگی کو بہت دور لے جا رہا ہے، اللہ سے فاصلہ بڑھا رہا ہے، رسول اعظم سے فاصلہ بڑھا رہا ہے۔ نتیجتاً سچویشن یہ ہے کہ آج کا انسان بے قراری کی وادیوں کے اندر اپنی زندگی کے لمحات گزار رہا ہے۔ اس کی زندگی میں سب کچھ تو نظر آتا ہے، سکون نظر نہیں آتا، اطمینان نظر نہیں آتا، چین نظر نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں۔ جن جن لوگوں نے تعلق باللہ کمزور کیا اور جن کا تعلق باللہ اور تعلق بالرسول کمزور ہوا، اللہ نے ان کی زندگی سے سکون چھین لیا، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کی زندگی میں سکون نہیں۔ لیکن جن کا تعلق باللہ مضبوط رہا اور تعلق بالرسول مضبوط رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چٹائی پر سونے پر بھی سکون کی نیند عطا فرما دی، اور دونوں جہاں کی بھلائیاں اور کامیابیاں اور اطمینان ان کے قدموں میں لا کر کے پروردگار نے رکھ دیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج میں یہ چاہوں گا کہ آپ مختصر سے وقت کے اندر یہ سبق لے کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد تعلق باللہ بھی مضبوط ہو، اللہ کے فرمان پر یقین بھی مضبوط ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین بھی مضبوط ہو۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ قرآن کہتا ہے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یا اللہ، ایمان والوں ہی سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، وجہ کیا ہے؟ مختلف تفسیریں اس کی موجود ہیں، لیکن میں زیادہ تفسیروں کی طرف جانے کی بجائے ایک تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک تفسیر یہ بیان کی گئی، ایمان لاؤ یعنی جو زبان سے ایمان لا چکے ہو، دل سے بھی ایمان لاؤ۔ تم نے کہا تو ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، تم نے کہا تو ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، لیکن کیا تمہارا دل بھی اللہ کو اللہ مان رہا ہے؟ تمہارا دل بھی اللہ کے رسول کو آخری نبی مان رہا ہے؟ رسول کی باتوں پر تمہیں یقین ہے؟ اللہ کی باتوں پر تمہیں یقین ہے؟ میں محسوس کرتا ہوں اس وقت دنیا کے انسانوں کی زندگی کو، اور میں آپ کے سامنے بتاؤں اللہ پر جس طریقے کا یقین ہونا چاہیے، مسلمانوں کا یقین آج اس درجے کا نظر نہیں آ رہا۔ بتائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیمرے کا دور چل رہا ہے، ہمیں بھی کہا گیا میدان میں اتنے کیمرے لگائیں، ہم بیٹھ کر پوری پبلک کا دیکھیں گے اور سارا جائزہ لیں گے، کہیں کوئی پرابلم نہ ہو۔ روڈ پر کیمرے، ایئرپورٹ پر کیمرے، ہر جگہ کیمرے رکھے گئے۔ جہاں جہاں انسان کو معلوم ہوتا ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں، آدمی کیمرے کے حوالے سے مطمئن رہتا ہے کہ یہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بلکہ بہت ساری جگہوں پر تو یہ کیمرے لگا کر کے وہاں پر اسٹیکر لگا دیا جاتا ہے کہ آپ کیمرے کی نگاہ کے اندر ہو۔ آدمی الرٹ ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیمرہ دیکھ رہا ہو اسپیڈ فاسٹ نہیں کرتے، کیمرہ دیکھ رہا ہو تم جیب نہیں کاٹتے، کیمرہ دیکھ رہا ہو ڈکیتی نہیں کرتے، کیمرہ دیکھ رہا ہو تم دکان نہیں لوٹتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیمرے کی وہ طاقت نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر سائنس بڑھتی گئی اور انسان کا یقین سائنسی آلات پر بڑھتا چلا گیا۔ جس طریقے سے تم کیمرے پر یقین رکھتے ہو، کاش کہ اللہ کی طاقت کے بارے میں تمہیں معلوم ہوتا اور تمہارا یہ یقین ہوتا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو کیمرہ تو کچھ بھی نہیں، کہ میرا دل کی کیفیت کو نہیں دیکھ رہا، لیکن مولا فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ مجھے بتاؤ، کیمرہ دیکھ کر گناہوں سے بچ جاتے ہو، لیکن دل کے اندر جو دل کے جو بھید ہیں اس کو دیکھنے والی رب کی ذات ہے۔ آج انسان گناہ کرنے سے پہلے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی دیکھے نہیں، کہاں چھپو گے؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ بے شک کوئی چیز ایسی نہیں زمین و آسمان کی جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یقین ہوتا، اگر اللہ کے دیکھنے پر کامل یقین ہوتا تو کسی جگہ پر بھی انسان جا کر گناہ کرنے کے بارے میں ہما وقت سوچتا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پالنہار حقیقی دیکھ رہا ہے۔ نادانوں،
کیمرے پر تو اتنا یقین ہو گیا کہ اس کے دیکھنے پر اسپیڈ سلو کر دیتے ہو، لیکن خدا کے بارے میں کتنا یقین کمزور ہے. وہ دیکھ رہا ہے اور تم گناہ کر رہے ہو، وہ دیکھ رہا ہے اور تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیمرہ دیکھ رہا ہے اور دیکھنے کے بعد تم کیمرے میں جرم کرتے پکڑے گئے تو تمہیں کچھ فائن دینی پڑے گی، دے کر چھٹ جاؤ گے. لیکن تم سوچتے ہو کہ نہیں، یہ فائن بھی نہیں جانی چاہیے، یہ جرمانہ بھی نہ ہماری جیب سے نہ جائے. میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ کی پکڑ بھی کیمرے کی پکڑ سے زیادہ ہے؟ وہ کیسا دیکھتا ہے؟ اس کے دیکھنے کی سچویشن کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت جل جلالہ اس طریقے سے دیکھتا ہے. کسی مفسر نے بڑی پیاری بات کہی، جس طریقے سے شکار تیر کو کمان کے اندر لگا کر نشانہ تان کر اس جگہ کو تک رہا ہوتا ہے، اللہ عز و جل اس سے زیادہ اپنے بندے کو تک رہا ہوتا ہے. ہم کہیں بھی ہیں وہ دیکھ رہا ہے، ہم کہیں بھی ہیں اس سے چھپے ہوئے نہیں. اور اس دیکھنے کا تصور جب انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے اور یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے تو انسان کہیں بھی رہتا ہے اس کے قدم پھسلتے نہیں ہیں، اس کے قدم آوارگی کے راستے پر نہیں جاتے. میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابی بارگاہ رسول میں حاضر آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، کیا اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگوں، توبہ کروں تو میرا مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تو سچے دل سے توبہ کرے اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. انہوں نے رسول اعظم کا دست کرم تھاما، توبہ کی، اور پھر خیال آیا. خیال دیکھیے، تصور دیکھیے، فکر دیکھیے، رسول اعظم کی تعلیم کا کمال دیکھیے. فوراً وہ صحابی حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گناہ کر رہا تھا تو کیا میرے مولا نے مجھے دیکھ لیا تھا؟ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ علیم و بصیر ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. جیسے ہی انہوں نے سنا، ایک چیخ ماری اور ان کی روح پرواز کر گئی. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ایک پہلو ہوا، اس پر کافی دیر اور مزید گفتگو ہو سکتی ہے. میں اب دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں. اب دوسرا پہلو دیکھیں، کیوں آدمی منشیات کا کاروبار کر رہا ہے؟ کیوں آدمی لوگوں کے پیسے کھا رہا ہے؟ کیوں آدمی دغا بازی کر رہا ہے؟ کیوں آدمی چوری کر رہا ہے؟ کیوں آدمی ڈکیتی کر رہا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اسے اپنے رب کے رزاق ہونے پر یقین نہیں ہے. اگر یہ یقین ہوتا کہ جس خدا نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے پہلے ہی کہہ دیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، تو یقیناً وہ بندہ کبھی ایسے راستے پر روزی تلاش کرنے کے لیے نہ نکلتا جو راستے غلط ہوں، ناجائز ہوں، کسی کا مال ہضم نہ کرتا. مجھے اس موقع پر سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے. اتنی جامعیت ہے اس قول کے اندر. غوث پاک فرماتے ہیں اے رزق کے لیے در بدر بھٹکنے والے، تو جتنا تیرے رزق کو تلاش نہیں کرتا اس سے زیادہ تیرا رزق تجھے تلاش کرتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس بندے کا اپنے رب پر یقین ہو وہ محنت کرے گا، مشقت کرے گا، یقین رکھے گا میرے حصے کی روزی مجھے ملے گی، اور سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے حلال روزی کی تلاش میں نکلے گا. کوئی ایسا کاروبار اختیار نہیں کرے گا جو حرام ہو. لیکن آج بہت سارے حرام کاروبار کرنے والے کہتے ہیں مولانا اتنی انکم تو کسی کام دھندے میں ہے ہی نہیں، اور میں تو 10 بیواؤں کو پالتا ہوں. ارے تو خود کو نہیں پال سکتا تو بیواؤں کو کیا پالے گا؟ سب کا پالنے والا خدا ہے، سب کا پالنہار حقیقی معبود برحق ہے. ایک بزرگ کے پاس
ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے حضور میرے بچے بہت زیادہ ہیں اور روزی بہت مختصر ہے، آپ دعا کریں یا کچھ بتائیں۔ تو اب وہ بزرگ اس وقت اپنی کیفیت میں تھے، فرماتے ہیں سن، جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو اس بچے کو گھر سے نکال دے، نکال دے گھر سے۔ جب سب کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے تو محنت کر، پالنا اس کا کام ہے۔ جب چونٹیوں کو بل میں پالتا ہے، سمندر میں مچھلیوں کو پالتا ہے، تو اشرف المخلوقات کو بھی وہ یقیناً ضرور پالے گا۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ ہمارا یقین کمزور سے کمزور ترین ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا ایمان اس حد تک کمزور ہو چکا کہ سب کے وعدوں پر بھروسہ ہے، خدا کے وعدوں پر جیسا بھروسہ ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، نہیں ہے وہ بھروسہ۔ آج کسی نے آپ سے کہہ دیا اس کاروبار میں اتنا انویسٹ کرو، اتنا کروڑ ملے گا، لگا دیا آپ نے، بعد میں پتا چلا کیپٹل بھی گیا، پروفٹ تو دور کی بات رہی۔ لیکن جب بات پروردگار جل جلالہ کے فرمان کی آئے تو انسان وہاں سوچتا ہے نہیں، میرا مولا فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک دو گے 10 ملے گا، لیکن شیطان کہتا ہے نہیں نہیں کم ہو جائے گا، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تنگ دستی کے بارے میں بتاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ایک دو گے 10 ملے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھی ہوئی تھی، مانگنے والا آیا، خاتون سے کہا خادمہ سے دے دو روٹیاں، ایک روٹی تھی، فرمایا دے دو، وہ گئی دینے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد رابعہ عدویہ کے دروازے پر 9 روٹیاں لے کر کے کوئی آیا، ایک روٹی گئی، 9 روٹیاں آئیں۔ خادمہ نے سوچا کہ بھوک تو بہت لگی تھی، شاید ایک روٹی سے بھوک نہ پوری ہوتی، اللہ کا شکر ہے کہ ایک کے عوض میں 9 آئی۔ لیکن رابعہ عدویہ نے جب یہ سنا فرمایا لے جاؤ، یہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی یہ ہمارے لیے۔ خادمہ نے کہا ماں 9 روٹیاں ہیں، کہا نہیں یہ اپنی نہیں ہو سکتی۔ کچھ دیر گزری، 10 روٹیاں آئیں۔ خادمہ نے کہا کوئی روٹیاں لے کر آیا، کہا گنو کتنی ہیں، کہا 10، کہا یہ ہماری ہونی چاہیے، اس لیے کہ سب کا وعدہ ہو سکتا ہے جھوٹا ہو، میرے خدا کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک روٹی دی تھی، میرے مولا نے اس کے عوض میں مجھے 10 روٹیاں عطا فرمائی۔ یہ یقین پیدا کرو، یہ ایمان پیدا کرو۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ لیکن اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم پتہ نہیں دنیا کے سب کے وعدوں پر اور باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی جب بات آ جائے تو ہمارا یقین ڈگمگانے لگتا ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں اور اس سے آپ کے عقل کے دریچے کھل جائیں گے۔ آج کے دور میں انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے مولانا جھوٹ بولے بغیر کاروبار چل ہی نہیں سکتا، اور قرآن کہتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے پرہیز کرو۔ اب آپ نے تو معاذ اللہ یہ کہہ دیا لاشعوری طور پر کہ اللہ کے فرمان پر عمل کریں گے تو بھوکے رہیں گے۔ یہ یقین کی کمزوری ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے، اور جب یہ کمزوریاں آہستہ آہستہ پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ جس کے فرمان سے یقین کمزور ہو جائے پھر اس ذات پر سے بھی یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت آپ شاید نہیں جانتے کہ اسی یقین کو کمزور کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر تحریکیں چلائی جا رہی ہیں کہ اگر خدا رحمان و رحیم ہے تو غزہ کے اندر بے گناہ بچے مارے جا رہے ہیں، کہاں ہے تمہارا خدا؟
یہ کہہ کر یقین کمزور کرایا جا رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، اللہ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جانتا ہے کس کے حق میں کیا بہتر ہے اور کس کے حق میں کیا بہتر نہیں۔ ایک بندہ مومن کو اس بات پر اپنا یقین پختہ کر لینا چاہیے کہ میرا رب جو کہتا ہے وہ حق ہے، اور اس کے فرمان کو میں دل و جان سے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے دیکھیں، بڑا آسان ہے یہ نعرہ لگانا کہ ہم غلام رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ زبان سے نکلنے والے یہ نعرے حقیقت میں تبدیل ہو جائیں۔ لیکن کبھی میں آپ سے پوچھوں اور جواب طلب کروں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھی جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا یقین ہے؟ لیکن جب تاریخ الٹ کر کے دیکھتا ہوں تو وہ لوگ جنہوں نے حضور کو ستایا تھا وہ بھی اتنا جانتے تھے کہ حضور جو کہہ دیتے ہیں وہ سچ ہی ہوا کرتا ہے، ان کا یقین تھا۔ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیا تھا، مولا اس پر ایک کتا مسلط فرما دے۔ ابو لہب کو ڈر لگا اور وہ کہنے لگا کہ جو کچھ حضور نے کہا ہے ویسا ہو کر رہے گا۔ اس لیے جب ملک شام تجارت کا قافلہ لے کر جانے کا وقت آیا تو لوگوں کو کہتا ہے ذرا میرے بیٹے کو سنبھالنا، اس لیے کہ ایک کتے کے مسلط ہونے کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ گھیرے میں رکھتے تھے، اور ہوا یہی، رات کے وقت ایک شیر آتا ہے، سب کے منہ سونگتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا منہ سونگتا ہے، اسے اٹھا کر لے جاتا ہے اور پھاڑ کھاتا ہے۔ اللہ اکبر! ابو لہب بھی جانتا تھا کہ حضور جو فرماتے ہیں وہ حق ہوا کرتا ہے، اسے بھی حضور کی باتوں پر یقین تھا۔ اس اعتبار کا تعصب کی بنیاد پر اس نے بھلے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن بات سچی ہونے کے سلسلے میں اس کو بھی یہ یقین تھا۔ اور اسی لیے آج جس ایمان کی ہمارے اندر ضرورت ہے اس ایمان کے حوالے سے قرآن ہمیں تقاضا کرتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسا کہ جب کہا گیا لوگوں سے ان کی طرح ایمان لاؤ، کن کی طرح؟ صحابہ کے ایمان کی طرح۔ کیسا تھا صحابہ کا ایمان؟ ایک واقعہ سنیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لاتے ہیں، سفر معراج سے، اور کہتے ہیں کہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور ساتوں آسمانوں کی میں نے سیر کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ گولڈن چانس مل گیا لوگوں کو اس بات کے انکار کروانے کا اور ٹھکرانے کا، اور دوسروں کو ماننے والوں کو ورغلانے کا۔ سب سے پہلے صدیق اکبر کے پاس پہنچے، ابو بکر تم پڑھے لکھے ہو، آج بھی جو جاتے ہیں ورغلانے کے لیے وہ سامنے والے سے ایسے ہی کہتے ہیں آپ تو سمجھدار ہو، آپ تو صاحب عقل ہو، آپ تو پڑھے لکھے ہو۔ ایسے ان لوگوں نے جا کر کے صدیق اکبر سے کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے دوست نے آج کیا دعویٰ کیا؟ کہا کیا دعویٰ کیا؟ کہا انہوں نے کہا کہ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر ساتوں آسمانوں کی انہوں نے سیر کی۔ کیا یہ ماننے والی بات ہے؟ مسکرائے صدیق اکبر۔ اب ایمان دیکھیے، پوچھتے ہیں کیا میرے محبوب نے کہا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس سے بھی کوئی بڑی بات کہیں تو ابو بکر کہنے کو تیار ہے، جو کچھ حضور نے فرمایا وہ سچ فرمایا ہے۔ یہ ایمان ہے۔
بس ایک واقعہ میں نے تھوڑا سا اشارہ دے دیا، اب اس اشارے کے اعتبار سے اپنے ایمان کو ہم نے ٹٹولنا ہے۔ جب قرآن پڑھو، جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھو، شک کو دل میں آنے مت دو، یقین کر لو کہ جو کچھ کہا گیا وہ سچ ہے اور ویسا ہی ہوگا جیسا اللہ نے کہا اور اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ یہ یقین مضبوط کر لو۔ یہ یقین اعلیٰ حضرت کو بھی حاصل تھا، اعلیٰ حضرت کو بھی۔ ہم یوں ہی امام عشق و محبت پر اپنی جان نہیں چھڑکتے، ان کا ایمان اتنا پختہ تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بحری جہاز میں سفر کر رہے ہیں، سمندر میں طغیانی آتی ہے اور کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے، سب نے کفن نکال لیے کہ اب ڈوبے گی کشتی، اب جہاز ڈوبے گا، اب ڈوبے گا، تب ڈوبے گا۔ لیکن امام احمد رضا آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ دیکھیے تو صحیح ہماری کشتی کی، ہمارے جہاز کی پوزیشن کیا ہے، طوفان میں ہمارا جہاز آ چکا ہے، بچنے کے بظاہر کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن آپ کے چہرے پر اطمینان نظر آ رہا ہے، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ اعلی حضرت جواب میں فرماتے سن لو، یہ جہاز کنارے پر لگ کر کے رہے گا، اس جہاز کو یہ سمندر کا طوفان نہیں ڈبا سکتا، اس لیے کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا ہے جو سفر کی دعا، سواری کی دعا پڑھ لے وہ سواری کبھی ڈوب نہیں سکتی، اور میں جب سوار ہوا تھا وہ دعا میں نے پڑھ لی تھی، مجھے یقین ہے کہ یہ جہاز ڈوبنے والا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد طوفان تھم جاتا ہے اور پھر یہ جہاز کنارے پہ لگ جاتا ہے۔ یہ یقین پیدا کرو، یہ یقین پیدا کرو۔ آج شک پیدا کیا جا رہا ہے، آج تردد پیدا کیا جا رہا ہے، ڈاؤٹ پیدا کیا جا رہا ہے، ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، ایک دم کھوکھلے ہو چکے ہیں، صرف زبانی ایمان ہماری زبان پر رہ گیا ہے، اندر سے ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہونے کے باوجود جیسا یقین ہونا چاہیے ویسے یقین کے اندر کمزوری آ گئی۔ یہ یقین پیدا کرو۔ یقین پیدا کیسے ہوگا؟ 4 چیزوں سے۔ یقین پیدا کیسے ہوگا؟ 4 چیزوں سے۔ صاحب ایمان اور صاحب یقین کی صحبت اختیار کرو، ایسے علماء اور مشائخ کی صحبت اختیار کرو جن کی زندگی کے اندر اطمینان اور جن کی زندگی کے اندر ایمان اور یقین موجود ہو۔ دوسری چیز، اللہ کی نشانیوں پر غور کرو۔ تیسری چیز، عمل میں جد و جہد کرو۔ اور چوتھی چیز، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، انشاءاللہ یقین کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اب آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کر دوں۔ سچویشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ بات عرض کرنا مناسب سمجھا۔ بہت سارے غم ستا رہے ہیں ہمیں، آج کا یہ غم، وہ پریشانی، وہ فکر۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اچھے غم 3 ہیں۔ غم بھی اچھے ہوتے ہیں، فکر بھی اچھی ہوتی ہے۔ 3 فکریں اور 3 غم بہت اچھے ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اس غم و فکر کے اندر رہے کہ کہیں آخری وقت میرا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرتا رہے اور اس غم کے اندر گرفتار ہو کہ کہیں آخری وقت میرا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ دوسرا غم اور دوسری فکر، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ احکام الہی کی پابندی نہ ہونے کا غم کہ اللہ ایسی میری کیفیت نہ بن جائے کہ تیرے حکم پر عمل کرنا میرے لیے دشوار ہو جائے، اور پروردگار میں ایسے ماحول میں نہ گھر جاؤں کہ تیرے احکام کی بجا آوری مجھ سے نہ ہو سکے۔ بس اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس غم کو پیش کرو اور ہمیشہ دعا کرو، اے اللہ زندگی کی آخری سانس تک ہم تیرے احکام کی بجا آوری
اور تیرے احکام کو بجا لاتے رہیں۔ اور تیسرا غم اور تیسری فکر یہ ہے کہ اہل خصومت کا چمٹنا کہ کہیں ایسا نہ ہو جن کا دل ہم نے دکھایا، جن کی حق تلفی ہم نے کی، جن کو ہم نے ستایا، کہیں قیامت کے دن وہ ہم سے چمٹ کر اپنا حق نہ مانگ لیں۔ یہ غم بسا لو اپنے اندر، اس فکر کو بسا لو اپنے اندر۔ جب یہ غم و فکر ہماری زندگی میں داخل ہو جائیں گے تو پھر یہ غم نہیں، انشاءاللہ العظیم ہمارے سکون کا سبب بن جائیں گے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کے روح پرور سنی اجتماع میں حاضر ہونے والوں، اللہ اور اس کے رسول سے اپنے تعلق اور اپنے یقین کو مضبوط کر لو، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی نصیب ہو جائے۔